زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، 7 اور 8 جنوری کی رات سنو فالنگ دیکھنے مری جانے والے سیاحوں کو ایک دردناک اور کربناک رات کے طور پر ہمیشہ یاد رہے گی، جہاں حکومتی نااہلی اور غفلت کے ساتھ ساتھ ہوٹل مالکان کی بے حسی اور بے رحمی کی وجہ سے 23 قیمتی جانیں چلی گئی۔ ناظرین، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان سانحات کی سرزمین بن چکی ہے۔ ہماری حکومت حسب روایت سانحہ رونما ہو جانے کے بعد ہوش میں آئی۔ ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی۔ اس کمیٹی کی سفارشات پر 15 افسران کو معطل یا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ پھر خدا نخواستہ کسی اگلے سانحے پر ہماری آنکھیں کھلیں گی، کیونکہ سانحہ مشرقی پاکستان سے لے کے سانحہ مری تک ہمارا طرز عمل یہی رہا ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں مری میں رونما ہونے والے اس المناک واقعے سے جڑے تمام غیر انسانی، غیر اخلاقی اور غیر اسلامی رویوں پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں معروف اسلامک اسکالر پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ناظم شعبہ سمع و بصر تنظیم اسلامی جناب آصف حمید صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال آپ سے کہ ہماری حکومتیں، دیکھنے میں یہ آیا کہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ سانحات کے حوالے سے بہت زیادہ غفلت کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ مختلف جب بھی حادثات ہوتے ہیں تو بہت زیادہ غفلت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ چند دن پہلے جو مری میں جو واقعہ رونما ہوا ہے کہ جس میں 23 قیمتی جانیں جو ہیں وہ تلف ہوئی ہیں، اس پس منظر میں یہ بتائیے کہ حکومتی طرز عمل جو تھا اس پہ آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قوموں کی جو نفسیات ہے وہ ڈیولپ ہونے میں دہائیاں لگتی ہیں، ایک دن میں نہیں ہوتا۔ اور ہماری قوم کی جو نفسیات ڈیولپ ہوئی ہیں نا، اس میں خیر بہت ساری چیزیں ہیں تبصرہ کرنے کی۔ میں اس کو ایک نقطے پر مرکوز سمجھتا ہوں، اور وہ ہے اونرشپ۔ ہم کسی چیز کی اونرشپ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کسی چیز کو اپنا نہیں سمجھتے۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا آفس ہے، ہمارا پورٹ فولیو ہے، ہمارا ایریا آف جیورسڈکشن ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا ادارہ ہے۔ ہم کسی چیز کو اپنا نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ اگر ہم اپنا سمجھ رہے ہوں تو ہمارا رویہ مختلف ہو۔ جس گھر کو ہم اپنا سمجھ رہے ہوتے ہیں اس گھر کے اندر ہم کبھی غفلت کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ وہ کوئی پاگل تھا نا جو کنکر پھینک رہا تھا، تو انہوں نے کہا جی کیوں پھینک رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی پاگل ہے۔ تو اپنے گھر میں کیوں نہیں پھینک رہا؟ تو اپنے گھر کے بارے میں سب سیانے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس ملک کو اپنا گھر سمجھیں، یہ اس ملک کی اونرشپ لینے والے ہوں، اور اس کی ساری جتنی حکومتی مشینری ہے، میں ایک ایک بندے کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں، اور اپنے آپ کو بھی، میں اگر گورنمنٹ میں ہوں تو میں اپنے آپ کو بھی ذمہ دار سمجھتا ہوں، اور ہر شہری جو اس ملک کا رہنے والا ہے وہ بھی اس کا ذمہ دار ہے کہ دیکھیں ہم اگر اس ملک کی اونرشپ لیں اور اس ملک کو اپنا سمجھیں تو سڑک پہ ہونے والا ہر واقعہ میرے گھر کا واقعہ ہے، اس میں بھی میں ذمہ دار ہوں، اور اگر کوئی واقعہ میرے گھر میں ہوتا ہے تو اس کا بھی میں ذمہ دار ہوں۔ علی ھذا القیاس اگر پورے ملک میں میرے ایریا آف جیورسڈکشن میں کوئی بات آتی ہے تو میری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ نہ بھی ہو، میں اگر کچھ کر سکتا ہوں اور میں نہیں کرتا تو اس کا تعلق میرے ایمان سے بھی ہے، میرے طرز عمل سے بھی ہے، میری نفسیات سے بھی ہے۔ یہ صرف سادہ غفلت نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ بھی ہے۔ ٹھیک ہے آصف صاحب، یہ فرمائیے کہ قدرتی آفات سے جو تحفظ والا معاملہ ہے، یہ کسی کی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی ایک ڈپارٹمنٹ کی، کسی ایک حکومت کی، یا اجتماعی ذمہ داری ہے، یا پھر ہمارے عوام جو ہیں وہ لاوارث ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ وسیم صاحب، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے اور انہوں نے بہت جامع بات کی ہے، پریسائز انداز میں، بہت پریسائز انداز میں، کہ جس چیز کو ہم اپنا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں ہم بہت سیانے ہوتے ہیں، اور بہت ہی صحیح قیمتی بات ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی ایک اور ڈائمنشن کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، قرآن مجید میں ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرا بھر بھی ظلم نہیں کرتا، ولیکن الناس انفسہم یظلمون، لوگ ہی ہیں اپنے اوپر جو ظلم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا وہ بھی اس کے اندر اسی طرح ہی آ رہا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے اپنے اعمال اور ہمارے جو اپنے
طرز عمل ہے یا ہمارا جو سوچ ہے وہی جو ہے اصل میں ریفلیکٹ کر رہی ہے اس وقت جو صورتحال مری میں ہوئی ہے. جیسے ہم حکومتی اہلکاروں کی یا ان کی غفلت کی بات کریں تو یہاں بھی اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو. امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ جو اس قابل ہو، کوئی اگر انڈیویجول لیول پر ہم بات کریں تو ہم ایسے ہی بندے کے پاس اپنی امانت رکھوائیں گے جس کے بارے میں ہمیں اعتماد ہوگا کہ یہ اس قابل ہے کہ اس کے پاس رکھوائی جا سکے. اسی طرح جو ذمہ داری ہوتی ہے، ذمہ داریاں ہیں، عہدے ہیں، یہ بھی امانتیں ہیں، اور یہ اگر ان کے اہل لوگوں کے سپرد نہیں ہوگے تو اس میں نمبر ایک تو اللہ کا حکم توڑا جا رہا ہے کہ اللہ نے تو یہ حکم دیا تھا، اب تم نے اہل لوگوں کے حوالے نہیں کیا تو اس کا انجام بھگتو. اللہ تو ظلم نہیں کر رہا، یہ ہم نے خود ہی نا اہل لوگوں کے حوالے کیا ہوا ہے. تو لہٰذا اگر ہم دیکھتے ہیں، ابھی ہم کسی خاص گورنمنٹ کو کرٹیسائز نہیں بھی کر رہے، لیکن ہم اوور آل بھی جب دیکھتے ہیں تو یہ سفارشوں کی بھرتی، رشوتوں کے ساتھ بھرتی ہونا، حکومتی اہلکاروں کا، آپ دیکھیں ایک بات کسی نے بڑی اچھی کی تھی کہ یہ کچھ نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں اور کچھ کرنے کے پیسے لیتے ہیں، الا ماشاء اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا، ورنہ عموماً یہ بات جو ہے نا آتی ہے. تو یہ پورا کا پورا اگر ہم معاملہ دیکھیں تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے ہمارے اوپر ایک سزا ہی ہے جو ہم نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی ہے. اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا کیوس کریٹ ہوتا ہے، اب دیکھیں اس سے بڑے طوفان امریکہ میں آتے ہیں، یورپ میں ہر آتے سال ہیں، برفانی طوفان آتے ہیں، ٹورنیڈوز ہیں جن کا ان کے پاس علاج ہی کوئی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ آپ کیجولیٹیز کم کیوں دیکھتے ہیں؟ حالانکہ وہاں تو گھر بھی جو ہیں وہ لکڑی کے زیادہ تر بنے ہوتے ہیں، پورے کے پورا جہاں ٹورنیڈو آیا پتہ چلتا ہے جیسے کسی نے ہل چلا دیا ہو. میرے خیال میں شاید وہاں پہ امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کی جاتی ہیں. یہاں پر نا اہلوں کے سپرد جب بھی کریں گے کوئی چیز، چاہے وہ کسی حکومت میں ہو، تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو ہمارے سامنے ہی آ رہا ہے. میں آصف حمید صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا. دیکھیں، امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرو، یہ اللہ کا حکم بھی ہے، یہ اللہ کی نصیحت بھی ہے. اسی آیت میں شروع میں ان اللہ یامرکم اور آخر پہ ہے یعیدکم. حکم جو ہوتا ہے نا وہ قانونی حکم ہوتا ہے جس کے اندر خیر خواہی ہونا ضروری نہیں ہے. جب کسی کو پھانسی کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بھی حکم ہے، جو پھانسی چڑھ رہا ہے وہ اس کی خیر خواہی تو نہیں ہو رہی نا، تو قانونی حکم ہوتا ہے. لیکن جو وعظ ہوتا ہے نا اس کے اندر خیر خواہی ہوتی ہے، مخاطب کی خیر خواہی ہوتی ہے. تو اللہ کریم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے ہاتھ میں انصاف کا قلم آئے، ان تحکموا بالعدل اور ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، تو یہ اس کے اندر یہ صرف قانونی حکم نہیں ہے، اس کے اندر تمہاری خیر خواہی ہے. آفات دیکھیں پوری دنیا میں آتی ہیں، اور یہ کہنا کہ کیجولیٹیز نہیں ہوتی، میرا خیال ہے شاید یہ سویپنگلی درست نہ ہوتی ہیں کیجولیٹیز. مسئلہ ان ذمہ دار پوزیشن پہ جو لوگ ہیں ان کا کردار ادا کرنے کا، انہوں نے کردار ادا کیا کہ نہیں کیا. سر بات یہ ہے نا کہ پوری دنیا میں ونٹر ٹورزم کا جو ہے کانسیپٹ ہے، پوری دنیا میں ونٹر سیزن جو ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. پاکستان میں اس طرح کا واقعہ ہوا کوئی قدرتی آفت آ جائے تو امریکہ میں بھی بعض اوقات ایسے طوفان آتے ہیں کہ ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہوتا اور کیجولیٹیز ہو جاتی ہیں. قدرتی آفات کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، مقابلہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نااہل لوگوں کو ان کو ایسے مناسب دے دیے جائیں اور چلیں کوئی بات نہیں جی آفتیں آتی رہتی ہیں اور ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. ذمہ داروں کی ذمہ داری کا تعین کیا جانا چاہیے. اور جو میں نے پہلے بات کی اونرشپ کی، تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت آئے گی، وہ جو کسی دیہاتی نے پوچھا تھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو آپ نے اس وقت تو جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا ان السائل، پوچھنے والا کدھر ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جب امانتیں ضائع ہو جائیں، اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، پھر جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تب قیامت کا انتظار کرنا. اب وہ بیچارہ دیہاتی تھا، اس نے کہا امانتیں ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ. اب اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے کہ جب امانتیں ضائع ہونے لگیں گی یا نااہل لوگ مناسب پر براجمان ہوں گے اور ان کو اس کے اوپر تعینات کر دیا جائے گا. اس کا ایک دوسرا معنی ہے، دوسرا معنی اسی میں سے نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ. جب آپ کسی غلط آدمی کو غلط جگہ پہ بٹھا دیں گے تو پھر وہ جو کچھ کرے گا وہ قیامت ہوگی، پھر اس سے قیامت ہی کی توقع رکھنا.
تو اب اگر کوئی شخص کسی علاقے کا ڈپٹی کمشنر ہے یا کمشنر ہے یا اسسٹنٹ کمشنر ہے یا وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں سے ہے یا پبلک کسی آفس کے اندر ہے، تو وہ کوئی نااہل آدمی ہے تو جو کچھ بھی کرے گا اس کے نتیجے میں قیامت برپا ہوگی. اب یہ بات آفت آئے یا نہ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ مطلب ہے. لہٰذا یہ بات درست ہے کہ جب آپ نے نہ اونرشپ لینی ہے، نہ اس کو آپ کو اپنا سمجھنا ہے، نہ آپ کے اندر اہلیت ہے اور آپ کسی منصب کے اوپر براجمان ہیں، تو پھر آفت آئے یا نہ آئے عام حالات بھی جو ہوں گے تو اس کے اندر یہی صورتحال ہوگی. ڈاکٹر صاحب دیکھنے میں یہی ہے کہ پاکستان میں کوئی خوشی کا موقع ہو، جیسے رمضان ہے، عیدین کا موقع آتا ہے، یا کوئی غمی کا کوئی معاملہ ہو، کہیں پہ حادثہ ہو جائے، تو ہمارے لوگ جو ہیں، جو بھی کنسرن لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی کی معاشی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہوتے ہیں، جبکہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. اس طرز عمل کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، اس کا تعلق تصور حیات کے ساتھ ہے. انسان کا تصور زندگی درست ہو تو پھر انسان کا مفاد کا تصور تبدیل ہوتا ہے. تھوڑا جواب دہی کا احساس اگر اس میں ہو تو. وہی میں عرض کر رہا ہوں، اگر تصور زندگی یہ ہو کہ موت تک کی زندگی ہے اور بس اس کے بعد کچھ نہیں ہے، تو پھر جو طرز زندگی طرز عمل اور جو طرز عمل ڈیولپ ہوتا ہے وہ اور ہے. اور اگر یہ معلوم ہو کہ بعد از موت ایک اور زندگی ہے اور مجھے اصل میں اس زندگی کے لیے کچھ کرنا ہے، تو میں پھر کسی کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوں. پھر مفاد کا تصور بھی اور ہے. جی بالکل. پھر مفاد وہ نہیں ہے جو یہاں حاصل کیا گیا، لہٰذا پھر زندگی اور ہے. اب جو ہم طرز عمل دیکھتے ہیں، یہ لوگوں کا یہ طرز عمل ہے مجبوری سے فائدہ اٹھانا، یا کوئی موقع ہے، جشن ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو ہم تو اس موقع پہ دیکھتے ہیں کہ جتنی زیادہ ڈیمانڈ مارکیٹ کے اندر ہوتی ہے، ہم اتنا زیادہ اس قیمت کو اس قدر بڑھا دیتے ہیں کہ دیکھیں، مجبوری صرف یہ کوئی جشن کی یا کسی موقع کی بات نہیں ہے. عام مجبوریاں بھی دیکھ لیں. اب جب یہ کرونا آیا ہے تو ماسک اس کے پہلے کتنے کا تھا، اب اس کے بعد اس کی قیمت کیا ہو گئی ہے. تو اس کا تعلق اصل میں اس بات کے ساتھ ہے کہ آپ جو فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ تصور ہے جس کو کہتے ہیں ہتھیلی پہ سرسوں جمانے کا تصور. اس کو انگریزی کی ایک اصطلاح ہے یوٹیلیٹیرینزم. آپ کو جو چیز نظریہ افادیت پسندی، آپ کو اگر کوئی چیز فائدہ دیتی ہے تو وہ آپ کے لیے ہے، اور جو فائدہ نہیں دے رہی، جو نظر نہیں آ رہی، وہ اس کا کوئی آپ کو. اب دیکھیں، آپ جب اس کو مغرب کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں گے نا، تو مغرب میں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں، لیکن وہ اچھی چیزیں اس لیے نہیں ہیں کہ انہوں نے آخرت میں اس کا فائدہ لینا ہے. دنیا میں ان کو بہت ساری اس کے لیے اتنی فیورز دی گئی ہوتی ہیں، اتنی مراعات کا اعلان ہوتا ہے اور اتنی مراعات موجود ہوتی ہیں کہ لوگوں کی اس کی بنیاد پر ایک موریلٹی، ایک ایتھکس ڈیولپ ہو گئی ہے. اس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے وہ کرتے ہیں، وگرنہ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ انہوں نے آخرت میں لینا ہے. جن لوگوں نے آخرت میں اجر کمانا ہوتا ہے ان کا طرز عمل اور ہوتا ہے، اور جنہوں نے دنیا میں ہی سب کچھ کرنا ہوتا ہے ان کا طرز عمل اور ہوتا ہے. ہم نے دنیا میں مومن ہونے کے باوجود اعلان دعویٰ ہمارا اسلام کا ہے، لیکن در حقیقت ہم نے مادیت پرستی کی زندگی اپنائی ہوئی ہے. پھر ہمیں جو فائدہ جہاں سے بھی آتا ہے ہم نے حاصل کرنا ہے. اب اس کے بعد ہم یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستاتی علی الناس زمان، ان لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لا یبال المرء ما اخذ منه من الحلال او من الحرام، کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو آ رہا ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے، بس آنا چاہیے. تو میرا خیال ہے وہ شاید زمانہ آ چکا ہے کہ ہمیں آنا چاہیے، وہ جہاں سے بھی آتا ہے. اور جو ایسا کوئی مجبوری کا موقع ہو، اس موقع پر چونکہ زیادہ آنے کے امکانات ہوتے ہیں تو ہم مجبوری تھوڑی دیکھتے ہیں، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری طرف آ رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ حلال ہے حرام ہے، اس بات کا تصور ہی کوئی نہیں. ٹھیک. اسد صاحب یہ فرمائیے کہ ہمیں تو مطلب ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ ایک سانحات کی سرزمین بن چکی ہے، اور سانحات جب رونما ہو جاتا ہے تو پھر ہم لوگ خواب غفلت سے جاگتے ہیں. حکومت بھی ایکٹیو ہو جاتی ہے، جیسے اس واقعے پہ ہوا ہے کہ ایک انکوائری کمیٹی بن گئی ہے، انکوائری کمیٹی نے چند دنوں میں رپورٹ دے دی ہے اور اس پہ ایکشن ہو گیا، 15 لوگوں کو برطرف کر دیا گیا یا معطل کر دیا گیا یا ٹرانسفر کر دیا گیا، واٹ ایور. یعنی صورتحال یہ ہے کہ جب سانحہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم لوگ جاگتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنا جو ہے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اور مطلب اس طرح سزا و جزا والی باتیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر اگلے سانحے کا انتظار ہوتا ہے. اور جیسے وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہوا ہے نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو حادثہ ایک دم تو نہیں ہوتا، یہ ہماری غفلت، ہماری کوتاہی، ہماری لاپرواہی اور ہڈ حرامی کی وجہ سے ایسے واقعات جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں.
آپ جب سوال کرے تو میرے ذہن میں وہ آیا کہ کراچی کی فیکٹری میں کتنے لوگ جل کر جی ختم ہو گئے. ایسی کئی مثالیں ہیں. اگر ہم مری کے ہوٹل کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کرایہ زیادہ چارج کیا تو ہمارے ہاسپٹلز نہیں کرایہ زیادہ چارج کرتے پر نائٹ. جی وہ میں تو آپ کو دیکھیں اگر ہم لسٹ بنانا شروع کریں وہ تو لسٹ بنانا شروع کریں. میں صرف یہ آپ سے عرض کروں جو کہ آپ نے کمیٹی کا ذکر کیا نا, یہ کمیٹی بھی کیا ہے, نشستن گفتن برخاستن, وہ اکٹھی ہوگی. فائل جب آج فوٹو آئی ہوئی ہے کہ جناب وہ وزیر اعلیٰ کو اتنی بڑی فائل دے دی گئی ہے اور وہ لپیٹ کے دی گئی ہے اور دی بھی وزیر اعلیٰ کو گئی, جو پڑھے تو بڑی مہربانی ہوگی ان کی, ورنہ وہ سائڈ لائن ہوگی. گویا کاروائی یعنی کاروائی ڈالی گئی. اس کے بعد اب آپ ٹھنڈ رکھیں. ایک اور میں آپ مثال دے رہا ہوں, زرداری 5 سال صدر رہا ہے, بے نظیر قاتل کیوں نہیں پکڑ سکا؟ اس کی حکومت 5 سال رہی ہے, بے نظیر قاتل کیوں نہیں پکڑ سکی؟ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر کس چیز پہ آپ روئیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوموں پر جب عذاب آتے تھے لوگ سمجھتے تھے ہاں بھائی آ گیا ٹھیک ہے آ گیا. کچھ لوگ ہوتے تھے کہتے تھے کہ بھائی اللہ کی ناراضگی کی وجہ. یہ سب ایلیمنٹس جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں نا, یہ اور ہمارے اندر مایوسی پیدا کر رہے ہیں, یہ بیسیکلی ہمارے اعمال یا ہمارے جو ہے انہی کے شاخسانہ ہے جو عذاب کی شکل میں ہم پر آ رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کرونا کی جب وبا ہوئی, جس ڈاکٹر نے ماسک کے بارے میں فرمایا, کرونا کی وبا میں ایک ڈاکٹر صاحب نے کراچی کے کہہ دیا تھا جی جو ریکورڈ پیشنٹ ہے اس کا پلازما لگ جائے گا. لوگوں نے لاکھوں روپے میں اپنا پلازما بیچا. جی میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں تو میرا پلازما جو ہے وہ لاکھوں روپے میں بیچا ہے. ایکٹیمرا جو انجیکشن ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچا, اس کی ایکچوئل کیا پرائس تھی, وہ کہاں سے کہاں پہنچا ہے. صرف مری والے تو خیر انہوں نے جو کیا سو کیا اور گندا کیا غلط کیا انہوں نے, ہم اس کو کسی طور پہ بھی ان کی تائید نہیں کریں گے. جو وہاں کی جو کالی بھیڑیں سامنے آئی ہیں, اچھے لوگ بھی ہوں گے لیکن کالی بھیڑیں جو اٹھ کے سامنے آئی ہیں وہ بدترین قسم کی جو ہے وہ غیر انسانی سوچ ہے. لیکن یہاں پر کیا ہوا, وہ کسی نے صحیح کہا ہے نا کہ ہم سب مری والے ہیں, بس برفباری ہونے کی دیر ہے. یہ نہیں کسی کی مجبوری, ہر ایک کی جو ڈومین ہے ہاں مجبوری نظر آئے صحیح, ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے. بالکل صحیح بات ہے کہ اصل چیز جو ہمیں روکتی ہے ایسی حرکت کرنے سے وہ ایمان بالآخرہ ہے. آخرت کا جوابدہی کا احساس نہیں ہے. آپ شوگر مافیا کو کیوں نہیں پکڑتے, آپ یہ آٹے والوں کو کیوں نہیں, ہر ایک جو ہے وہ نجائز فائدہ اٹھا رہا ہے, کون نہیں ہے. تو لہٰذا صرف ایک علاقے کو پکڑ کے ہم اس کو جناب وہ لتاڑنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے انہوں نے غلط کیا, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے غلط نہیں کیا, لیکن ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو جس کی جتنی ڈومین ہے اللہ ماشاء اللہ وہ اس ڈومین کے اندر جو ہے وہ اتنا ہی مری والا ہے. اچھا آگے چلیں. اب آپ نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ اس کو جو ہوش میں, دیکھیے حکومت اگر حکومت مہربانی ہے کہ وہ اس نے یہ کر کے کچھ اور فوری طور پر ایکشن کیے, ایک دم کیا, اس کے بعد اب دیکھنا یہ کہ وہ ایکشن کتنا پرپیچول رہتا ہے, کتنا اس میں بہتری آتی ہے. آپ یہ بتائیں کہ جناب کسی ایک ہوٹل کو بنانے کے لیے ایک پلان ہوتا ہے جس میں پارکنگ پلان بھی ہوتا ہے, بائی لاز ہوتے ہیں, ہر چیز. لاہور میں جو پلازے بنے ہوئے ہیں اس میں بائی لاز, ان میں پارکنگ پلان ہے, بیسمنٹ دیے ہیں, ان بیسمنٹوں پر دکانیں بنی ہوئی ہیں. مڑ کے کوئی نہیں جاتا, مڑ کے کوئی نہیں جاتا کہ دیکھیں جناب جو پلان تھا اس کے مطابق ہے بھی, اس لیے کہ جو جائے گا وہ پیسے کھا لے گا. پہلے بھی پیسے دے کر اسے اپروول کروائی ہوتی ہے. مریخ میں اگر آپ پراپر سٹینڈرڈائزیشن کروائیں گے تو آدھے سے زیادہ ہوٹل ڈھانے پڑ جائیں گے. آپ اس پر نہیں آنا کسی نے, اس لیے کہ وہاں سے ووٹ لینے ہیں, وہاں کے ایم این اے ہیں, وہاں کے ایم پی ہیں, وہاں کے منسٹرز ہیں, اور جگہوں کے بھی ہیں. تو یہ ذاتی مفادات ہیں, بس تھوڑی سی کاروائی تو دکھانی ہے. کاروائی نہیں دکھائیں گے تو پھر منہ کیسے دکھائیں گے؟ اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات کر رہا ہوں. کوئی بھی افسران جن پہ ایکشن ہوا ہے, 15 کے قریب افسران ہیں جن پہ ایکشن ہوا ہے, یہ بالکل مجھے تو ایسے ہی فیل ہوتا ہے, اللہ کرے گا ایسا نہ ہو کہ جیسے سنا مالٹون ہوا تھا, یہ ان افسران کو ہم نے برطرف کر دیا, معطل کر دیا. چند دنوں بعد خبریں آتی تھی کہ جناب فلاں کو فلاں بہترین عہدہ مل گیا, فلاں کو فلاں بہترین عہدہ مل گیا. خدا نہ کرے کہ اس طرح کی سچویشن ہو. سنا ماڈل ٹاؤن میں بھی تو دیکھیں کیا اینڈ ہوا. اگر ہم واقعی میں ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہم تو شرمساری سے اٹھ نہیں سکتے. اور یہ جو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے, دیکھیں کچھ عرصے بعد پتہ بھی نہیں چلے گا یہ واقعہ ہوا نہیں ہوا. فیکٹریاں جب وہاں پہ آگ لگی کچھ پروٹوکول بنایا گیا, اس کے بعد ان پروٹوکول سے کون دیکھ رہا ہے؟ ہر بلڈنگ کے اندر ایمرجنسی ایگزٹ ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ پیرامیٹر لے کے ذرا پورے شہروں میں گھومیں, کتنی بلڈنگیں اس کے بغیر بن گئی ہیں. اور وہ لینے والے راشی افسر جنہوں نے ان کو این او سیز دیے ہیں, وہ تو میں سمجھتا ہوں اللہ کے ہاں اگر ایک بندہ بھی اس کے تحت مر گیا تو اللہ کے ہاں وہ بہت بڑے مجرم قرار پائیں گے کہ انہوں نے اپنی ذاتی منفعت کے لیے اصولوں پر سودے بازی کی ہے. تو یہ اللہ ماشاءاللہ یہ سب جگہ پر یہ معاملہ جو ہے وہ سیم ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ہم ذاتی مفاد کی بات کر رہے ہیں, تو ذاتی مفاد ہمارا ہی قومی مسئلہ ہے یا کوئی عالمی مسئلہ بن گیا ہوا ہے, اور ہم اس گریڈیشن میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں ذاتی مفاد تو ہر جگہ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ کہیں نہیں ہوتا, لیکن ذات کہاں تک ہے. لوگ اداروں کو اپنی ذات قرار دیتے ہیں,
لوگ اپنے ملک کو اپنی ذات قرار دیتے ہیں، لوگوں کی موریلٹی ڈیولپ ہوتی ہے، ایتھکس ڈیولپ ہوتی ہے، میں نے پہلے جو عرض کیا. لہٰذا وہ جو اونرشپ لے کے ایک آدمی جب اپنے گھر کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے مرنے مارنے پر تل جاتا ہے تو وہ اس لیے تل جاتا ہے کہ اس نے اس کو اون کیا ہوتا ہے کہ میرا ہے. اور اگر وہ یہ نہ کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ گھر والے مرتے پھریں، اس کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، گھر میں جو مرضی ہوتا رہے. لہٰذا ذاتی مفاد کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور شرعی طور پر بھی یہ کوئی ایسی نامعقول بات نہیں ہے، اور نہ کوئی حرام بات نہیں ہے کہ آپ ذاتی مفاد کا خیال رکھیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں جو اخلاقیات کا اور جو سماجی آداب کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، اس میں بہرحال جو ذات کا انا لجسدک علیک حق، آپ کے جسم کا آپ کے اوپر حق ہے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا ابدا بمن تعول، آپ وہاں سے شروع کریں جو آپ کا رشتہ دار ہے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہو جائے وہ شہید ہوتا ہے. من قتل دون عرضہ فہو شہید، جو اپنی عزت کی حفاظت. لہٰذا ذاتی مفاد کوئی من جملہ غلط چیز نہیں ہے، لیکن ذاتی مفاد کا جو طریقہ کار ہے وہ حلال ہونا چاہیے، وہ حرام نہیں ہونا چاہیے، ناجائز نہیں ہونا چاہیے. جب آپ حلال کے طریقے سے کرتے ہیں. جو بات آپ کر رہے تھے کہ کارروائی ہوئی اور کارروائی ہو کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں قرآن کا اصول ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. دیکھو ایک سزا ملتی ہے نا جی تو پورے معاشرے کو زندگی ملتی ہے. بالکل صحیح. ہم وہ سزا نہیں دیتے. اگر ایک سزا مل جائے کہیں تو یہ کارروائی کرنی. دیکھیں 23 جانیں تلف ہوئی ہیں. افسران کی برطرفی یا ٹرانسفر جو ہے وہ اس کا نول بدل تو نہیں ہے. اگر اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے تو پھر آپ ان کو برطرف کیوں کر رہے ہیں؟ صحیح بات. پھر برطرف کیوں کر رہے ہیں؟ پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اس کا کوئی ذمہ دار ہے تو جان گئی ہے بھائی، بالکل، اس کے بدلے میں اس کو بھی سولی پر لٹکائیں. کیوں آپ اس کو برطرف کرنا تو کوئی علاج نہیں ہے، یہ تو کوئی سزا نہیں ہے. اگر وہ ذمہ دار ہے تو ذمہ داری کا تعین کیا جائے، غفلت کی سطح کا تعین کیا جائے، کس کی کتنی غفلت ہے، اور جتنی غفلت ہے اس قدر سزا نہ دی جائے. آپ دیکھیں نا، اگر آپ ایک علاقے کے مثال کے طور پر ضلع کا ایس پی ہے یا ایس ایس پی ہے، اس کو کہہ دیا جائے کہ اگر ضلع کے اندر کوئی ڈکیتی ہوگی نا تو پرچہ تمہارے اوپر ہوگا. دیکھیں ڈکیتیاں رکتی ہیں کہ نہیں رکتی. آپ علاقے کے تھانے دار سے کہیں کہ اگر ڈکیتی ہوگی تو پرچہ تمہارے اوپر ہوگا. یعنی ہم ڈاکوؤں کے پیچھے نہیں جائیں گے، ہم آپ کے اوپر پرچہ دیں گے. بات یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری جو ہے اس کو انشور کرنے کے لیے آپ کو اس طرح کے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. جب تک آپ سخت سزا نہیں دیتے، دیکھیں چوری پر جب ہاتھ نہیں کٹے گا تو چوری نہیں رکے گی. قاتل دندناتے پھریں گے اور قاتل کو آپ موت کی سزا نہیں دیں گے تو قتل نہیں رکیں گے. لہٰذا آپ یہ صرف ایک چھوٹے سے سانے کی بات کر رہے ہیں. پورے ملک کے اندر لا قانونیت کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو شریعت نے سزائیں دی ہیں وہ سزائیں امپلیمنٹ کر دی جائیں. وہ شریعت نے جو سزائیں دی ہیں وہ تو امپلیمنٹ کیا کرنی ہے، جو ہمارے قانون میں سزائیں موجود ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی. اور جو شخص پکڑا جاتا ہے وہ کل کلام بری ہو جاتا ہے. یہ عدم ثبوت کی بنیاد پر بری ہو گیا ہے، کسی بنیاد پر بری ہو گیا ہے. تو ہمارا جو پورا عدالتی ڈھانچہ ہے وہ مجرم کو سپورٹ کرتا ہے، اور جتنا بڑا مجرم ہے اس کو اتنا زیادہ سپورٹ کرتا ہے. چھوٹے مجرم بیچارے پھنس جاتے ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے سسٹم کو اوور ہال کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ نبوی طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ پہلی قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہوئی. جب سفارش ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا تھا اسی لیے برباد ہوئی کہ جب کوئی بڑا جرم کرتا تھا تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا. تو اب یہ جو سفارش ہوئی ہے، جس کے لیے سفارش کی جا رہی تھی، اس کا نام بھی فاطمہ تھا. تو آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ بھی جرم کرتی اور چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کو حکم دیتا. اگر اس طرح کا اکراس دی بورڈ جب تک یہ فیصلہ ہم نہیں کریں گے تو یہ قوم سانحات کا شکار نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ڈیٹیریٹ ہو رہے ہیں، اور ہم درجہ بدرجہ روز بروز اور ہر روز ہم نیچے جا رہے ہیں. اور ہماری قومی سطح نہیں، ہماری اخلاقی سطح بھی، ہماری انسانی سطح بھی آہستہ آہستہ ہم اس سے دستبردار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر واپس آنا ہے اور عروج حاصل کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ اختیار کر لیں. ذاتی مفاد کے حوالے سے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ذاتی مفاد کے کینوس کو تھوڑا سا اگر ہم ذرا وسیع کرتے ہیں نا، تو میرا سب سے بڑا ذاتی مفاد یہ ہے کہ میری آخرت میں نجات ہو جائے. آف کورس اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور آخرت میں نجات ہو جائے. اگر اس ایلیمنٹ کو بھی اگر ذاتی مفاد ہی اصل میں تو چیز ہے نا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو اب بچاؤ اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو آگ سے، یہ ذاتی مفاد ہے. یہ ذاتی مفاد ہے. لہٰذا یعنی یہی اگر پیش نظر ہو جائے تو ہمارے صبح شام بدل جائیں گے، ہمارا طرز عمل بدل جائے گا پوری زندگی کا. اس ذاتی مفاد میں ساتھ جڑا ہوا ہے ایمان بالآخرہ. بالکل.
لہذا ذاتی مفاد کا بھی اگر ہمارا دنیاوی کینوس تھوڑا سا ہم اس کو بڑھا کے اخروی کینوس بھی لے آئیں اور ذاتی ہی پر رہیں تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ اصلاح انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی. آپ اس کو آگے بڑھا لیں, یہ جو بات آصف صاحب فرمائے اس کو اور آگے بڑھا لیں. دیکھیں, جب آپ کا جو ایریا ہے, آپ کا جو اختیار ہے, آپ اس کے اندر اگر آپ ڈیلیور کر رہے ہیں اور ڈیلیورنس کی آپ کو فکر ہے, تو وہ فکر کس لیے ہے کہ آپ نے آخرت میں جواب دینا ہے. اگر یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فکر کرنا جو ارد گرد آپ کے ہے وہ بھی آپ کا ذاتی مفاد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ جو اس کے لیے دعا کر رہا ہے اس کو بھی عطا فرما. اب گویا آپ جب کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کی خود غرضی شامل ہے کہ آپ کے اپنے مفاد کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کا جنازہ جا رہا ہے اور آپ رو رہے ہیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں, اور آپ فرما رہے ہیں کہ ایک اور شخص جو ہے میرے ہاتھوں سے نکل کے جہنم میں چلا گیا, میں اس کو روک نہیں سکا. خود غرضی ہے نا, اس کو آپ ذاتی مفاد کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اس کو مجھے بچا لینا چاہیے تھا اور یہ الٹیمیٹلی میرا ہی فائدہ ہے, میرا ہی فائدہ تھا. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں, جو ہدایات دی ہیں, اس میں ذاتی مفاد پوری قوم کا مفاد اور پوری ملت کا مفاد تک پھیل جاتا ہے اس کا دائرہ, اور رہتا ذاتی مفاد ہے. یہ تو ایک بڑا شاندار ایک ڈسپلن ہے جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں دیا. لہذا ذاتی مفاد کا وہ تصور جس کے نتیجے ہم ظلم کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں ہم استحصال کرتے ہیں, وہ ذاتی مفاد کا تصور شریعت نہیں دیتی. ڈاکٹر صاحب کی گفتگو ماشاءاللہ. ہم اس سے آگے بڑھیں تو دین اسلام کی جو ہمیں اسپرٹ نظر آتی ہے وہ تو ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو خود پہ ترجیح دو, دین اسلام کی اسپرٹ ہے. لیکن یہ جذبہ جو ہے یہ ہم اپنی قوم میں کیسے ابھار سکتے ہیں؟ اگرچہ مشکل کام ہے لیکن کیسے؟ دیکھیے, ایک تو چیز یہ ہے کہ یہ دو ایلیمنٹس ہیں اس کے اندر. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس نظریے کو, ان باتوں کو ہر لیول کے اوپر بیان کیا جانا چاہیے تاکہ لوگوں کی پرائرٹی بے عملی کی وجہ ایک لا علمی بھی ہوتی ہے, ایک تو ہٹ درمی ہے بد عملی کی وجہ, اور ایک لا علمی بھی ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلی بات جو ہے اس کی اویئرنیس کریٹ کی جائے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں جو اپنے لیے وہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. تو وہ ایک اخلاقی تعلیم ہے. اسی طرح ایک اور جگہ حدیث میں آتا ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دفعہ قسمیں کھائی, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں, خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں, خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں. صحابہ نے پوچھا کون؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ الذی لا یامن جارہ بوائقہ, جس شخص کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے. اب پڑوسی کا مفہوم جو ہے اپنے تئیں بہت اہم ہے. اس وقت میرے پڑوسی ڈاکٹر صاحب بھی ہیں اور آپ بھی ہیں, دفتر کے کولیگز بھی میرے پڑوسی ہیں. صرف ہم نے پڑوسی کا مطلب بھی سمجھ لیا کہ ساتھ کے گھر والا, حالانکہ ساتھ کے دکان والا بھی پڑوسی ہے. بالکل صحیح. جو سفر میں تھوڑی دیر کے لیے ساتھ بیٹھا ہے وہ بھی پڑوسی ہے, صاحب الجم, صاحب الجم. تو اس لحاظ سے کوئی شخص اگر اس کو اذیت دے رہا ہے تو اللہ کے رسول نے تو قسمیں کھائی ہیں, اور کھائی بھی اللہ کے رسول نے, اور کھائی بھی قسمیں ہیں. تو اس کی سرٹینٹی آپ انشور کر سکتے ہیں کہ یا دیکھ سکتے ہیں کہ کس حد تک یہ ہے وعید ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ جتنی اویئرنیس خلوص دل کے ساتھ پیچھے کیا متحرکات تھے ہوں گے کرونا کے حوالے سے دی گئی. ڈاکٹر صاحب, فون کی بیل وہی, اخبارات میں اشتہار وہی, ٹی وی پہ ہر 10 منٹ کے بعد اشتہار وہی, ہر چینل پہ اشتہار وہی, خبروں کے اندر بات وہی. پوری قوم کا رخ چینج کر دیا. کیا اخلاقیات کے اوپر یہ ایفرٹ نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی. حکمرانوں کو یا اصحاب حل و عقد کو یہ چاہیے سمجھے کہ بھائی یہ اگر ہم صحیح ہو جائیں گے تو اس ملک کی ترقی گارنٹیڈ ہے. اس لیول کے اوپر ہم اگر اویئرنیس کا کام نہیں کر رہے, یا جن کے پاس رائے ہیں, اب پتہ چل چکا ہے کہ اگر نیت ہو تو اویئرنیس پیدا کی جا سکتی ہے. بالکل کی جا سکتی. اور اگر اویئرنیس پیدا نہیں کی جا رہی تو اس کا مطلب بدنیتی موجود ہے. اب بدنیتی ان لوگوں کے شعور میں ہو نہ ہو سکتا باہر سے پیسہ آیا تھا کورونا کو مارکیٹ کرنے کا, جو بھی تھا. اینی ویز ٹاک آف دی ٹاؤن, ٹاک آف ایوری ٹیبل واز کورونا. تو ان چیزوں کے اوپر بھی اخلاقیات پڑھائی جا سکتی ہیں, احادیث کی روشنی میں, قرآن کی آیات کی روشنی میں لوگوں کو اویئر کیا تاکہ پتہ چلے. نمبر 1. نمبر 2, ڈاکٹر صاحب نے بڑی قیمتی بات کی تھی قصاص کی. یہ تو اویئرنیس کا لیول ہو گیا. تعزیر کا لیول, سزا کا لیول قصاص والا انفورس کیا جائے. اور نمبر 3 بات, یہ کرے تو کون کرے, اہل لوگ ان عہدوں پر ہوں گے تو کریں گے نا. تو یہ ساری چیزیں بظاہر ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں.
اہل لوگ ہو جائیں کچھ اور نیچے کچھ نہ ہو تو بھی گڑبڑ ہے، سزا کا نظام نہ ہو تب بھی کچھ نہیں ہوگا، اویئرنیس ہو تب بھی کچھ نہیں ہوگا. یہ سب چیزیں جا کے جڑتی ہیں. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، جیسے کہا جاتا ہے سب سے بڑی خدمت خلق کیا ہے کہ بنی نوع انسانی کو جہنم کی آگ سے بچانا. 100 باتوں کی ایک بات. اس کے لیے وہ نظام لایا جائے. ایسا نظام ہوگا تو یہ چیزیں پاسبل ہوں گی، اور ایسا نظام نہیں ہوگا تو سزا کے طور پہ یہی چیزیں ہمارے لیے عذاب کا باعث بنتی رہی. بالکل صحیح. عمران خان صاحب نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ لگایا، بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. سورہ فاتحہ کی آیت، ان کے ارد گرد کسی نے اس کو بائی کیا؟ قوم تیار تھی اس کے لیے، بیوروکریسی تیار تھی اس کے لیے، ککھ نہیں کر سکا ایک بندہ. یہاں تو ہر شخص رو رہا ہے مہنگائی کے اور حالات کورونا کی وجہ سے بھی ہو، لیکن ایک اوور آل آپ دیکھیں کہ یہ بیچارہ اپنی پوری نیک نیتی سے کچھ نہیں کر سکا، اس لیے کہ قوم ہی تیار نہیں تھی، ساتھ مشینری تیار نہیں تھی. یہ تو ایک پورا نظام جب تک نہیں بدلے گا اس وقت تک اصلاح کی ممکن ہے. لیکن اس نظام کو بدلنے کی کوشش کرتے رہنا بھی میرا ذاتی مفاد ہے. اگر میں اس کو اپنا ذاتی مفاد نہیں سمجھوں گا تو میں اس کے لیے وہ کوشش نہیں کروں گا. اچھا میرا ذاتی مفاد کیا ہے؟ اگر تو نظام بدل گیا تو پھر تو سب کا فائدہ ہے، اور اگر وہ نظام نہیں بدلا تو کم از کم اللہ تعالیٰ کے ہاں میری ایفرٹ رجسٹر ہو گئی. تو میں پوری امید رکھوں گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ وہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ کنسیڈر کرے گا میری نجات پہ. تو نتھنگ ٹو لوز. ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ پہلے خود عمل پیرا ہو، پھر اس نظام کے لیے کوشش کرے، کیونکہ ہر لیول کے اوپر کریں لیکن نظام جب تک نہیں بدلے گا تو یہ چیزیں آپس میں سنکرونائز نہیں ہوں گی. ٹھیک. تو میری تو یہ ریکویسٹ ہے کہ اس پر ہمیں جو ہے وہ سوچنا چاہیے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب پروگرام کے آخر میں وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کے. ہم نے مری کا یہ سانحہ دیکھا ہے. اس سانحے میں ہمارے لیے بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی کیا سبق پنہا ہے؟ دیکھیں بے شمار اسباق ہیں. دیکھیں ہم مسلمان ہیں، یہ پاکستان جو ہے وہ 98% یا مور اور لیس اتنے فیصد آبادی مسلمانوں کی آبادی. مسلمان وہ ہوتا ہی نہیں جس میں دو باتیں موجود ہوں، ایک بددیانتی اور ایک جھوٹ. بالکل صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ مومن میں نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ یتبع المومن علی کل خلق، مومن کے اندر ہر خرابی ہو سکتی ہے الا الخیانہ والکذب، بددیانتی اور جھوٹ نہیں ہو سکتا. اگر ہمارے معاشرے کے اندر اجتماعی طور پر یا ہماری ذات کے اندر انفرادی طور پر جھوٹ اور بددیانتی موجود ہے تو اس کا مطلب ہمارا دعویٰ اسلام غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہونے نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور پہ چونکہ یہ مری کے اندر مہنگائی کا اور یہ جو خاص طور پہ ہم نے رونا رویا کہ جناب کپ اتنے کا ہو گیا، چائے کا کپ اتنے کا ہو گیا، انڈا اتنے کا ہو گیا، کمرہ اتنے کا ہو گیا، اور مری کے تاجروں نے یہ کر دیا اور فلاں کر دیا، یہ جو جتنا استحصال کیا گیا. دیکھیں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، آپ فرمایا ان التجار هم الفجار. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور کس قدر پرجلال، ان التجار هم الفجار. جو کاروباری ہیں نا یہ سارے کے سارے فاسق و فاجر ہیں، اور جو فجار ہے اس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ ان الفجار لفی جحیم، فجار سارے جہنمی ہیں. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کاروباری سارے جہنمی ہیں. اب کتنی سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ اس پرجلال بات کو سن کر صحابہ جو انہوں نے سنا ہوگا لرز گئے ہوں گے. تو اب حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ ایک آدمی نے پوچھا، تو میں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ڈرتے ڈرتے پوچھا ہوگا کہ الیس قد احل اللہ البیع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تجارت تو حلال نہیں کی، سارے جہنمی کیسے ہو گئے؟ تجارت تو حلال ہے. آپ نے فرمایا بلا حلال تو ہے لیکن یہ حرام کیوں ہو جاتی ہے یا یہ جہنمی کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ نے دو وجوہات بیان فرمایا. آپ نے فرمایا ہم یتحدثون فیکذبون، یہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، ویحلفون فیاثبون، اور قسمیں اٹھاتے ہیں یوں گناہ گار ہو جاتے ہیں. یعنی یہ جو ان کی حرکتیں ہیں یہ جھوٹ بولنا اور قسمیں اٹھانا یہ ان کو جہنمی بناتی ہیں. اور وہی دو باتیں جو ایک مومن کے اندر ہونا لازمی ہے، اگر اس کے ساتھ تجارت کی جا رہی ہو، چاہے وہ مری کا تاجر ہے چاہے وہ لاہور کا تاجر ہے، ایک دیانتداری ہے ایک سچ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین، جو تاجر سچا اور امانت دار ہے
مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، وہ قیامت والے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ منڈی کے اندر بیٹھ کے کاروبار کرنا، جہاں سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہوں اور جہاں پہ ٹرینڈ یہ ہو اور لوگوں کا کہنا یہ ہو کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار ہوتا ہی نہیں ہے، وہاں آدمی سچ کے ساتھ کاروبار کر رہا ہو تو یہ چھوٹا کام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب دیانتداری اور سچ کے ساتھ کاروبار کر رہا ہوگا تو وہ پھر اس کے درجات نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے۔ لہٰذا اگر یہ اس کو کیا کرنا ہے، کیا اقدامات کرنے ہیں، میں کہتا ہوں ہم جو مسلمان ہیں نا، ہم اپنے دعوے میں سچے ہو جائیں تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی باتوں میں جو ہے وہ ہم سب طبقات جو ہیں ہمارے معاشرے کے، ان کی سمجھ میں آ جائیں یہ باتیں، تو ہمارے معاملات جو ہیں وہ بہت بہتر ہو جائیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آصف حمید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔